ناظرین، سیاسی جماعتوں کا بنیادی مقصد تو معاشرے کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، سول سوسائٹی کو موبلائز کرنا ہوتا ہے اور سماجی دکھوں اور مسائل کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری 3-4 ہزار سال کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں بالآخر ریاست کا اعلی کار بن جاتی ہیں، اور وہ بہت سے لوگوں کو اپنے جماعتی عصبیتوں کے اندر جذب کر کے ان کے خیالات اور جذبات کو اپنے اندر سمو کے اس کے بعد اسی کی قیمت وصول کرتے ہیں اور اسی پر سودا بازی کرتے ہیں۔ اور ریاست کی یہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سیاسی پارٹی جو ہے پورے کے پورے ریاستی نظام کا ٹول ہوتی ہے۔ ریاست کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ 2-4 آدمیوں کو مینج کر کے، جیسے اب انہوں نے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو ہے، زرداری صاحب ہے، سندھ کے جو چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ صاحب، ان کو مینج کر کے پورے کے پورے پیپلز پارٹی جو ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ اسی طرح نواز لیگ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کو بھی ریاست نے مینج کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے بالکل غیر مشروط حمایت کی ہے ریاست کے فیصلوں کی۔ تو اس لیے سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بالآخر جو ہے پبلک کے حمایت کو اپنے اندر جذب کرنے کے بعد اس پر سودا بازی کرتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ملک کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اس مصیبت کی گھڑی میں ان کا کردار جو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی وہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سیاست میں مساوات اور جمہوریت اور غریبوں اور نادار لوگوں کے مسائل اور دکھوں کی بات کرتی تھی، انہوں نے ایک مہیب لاک ڈاؤن کی حمایت کر کے، بلکہ لاک ڈاؤن کو نافذ کر کے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو روزگار سے جو ہے فارغ کر دیا ہے۔ اس وقت سندھ کے اندر جو ہے، خاص طور پر کراچی میں جو ہے کروڑوں مزدور جو ہے اور ہاری جو ہے اندرون سندھ کے اندر، وہ بالکل اپنی زندگی کے تلخ ترین ایام گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بدستور اصرار کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے، کیونکہ وہ عالمی مقتدرہ اور ملکی مقتدرہ کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اور پاور سٹرکچر کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے، پبلک کو بلیدان کرنے کے لیے، عوام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نواز لیگ کو دیکھ لیں، جنہوں نے ابھی حال ہی میں نواز شریف نے جو ہے وہ اقتدار کھویا ہے، اور انہوں نے ووٹ کی عزت دو اور سویلین بالادستی کی ایک بہت طویل جدوجہد کی ہے۔ اس میں انہوں نے 10 سال کی جلا وطنی بھی کاٹی ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو جو ہے بستر مرگ پہ تڑپتا ہوا چھوڑ کے اپنی جوان سال بیٹی کے ساتھ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گئے ہیں، لیکن بالآخر وہ اسی مقام پہ آ گئے ہیں، اور آج وہ ڈیل کر کے گورنمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے اسی مقام پر آ گئے ہیں۔ اس وقت وہ نون لیگ جس کو خاص طور پر کہا جاتا تھا کہ اس کو تاجر اور انڈسٹریز جو ہے ان کی حمایت حاصل ہے، اس کے جو اس وقت یہاں پر قائم مقام لیڈر ہیں میاں شہباز شریف، وہ تاجروں، مزدوروں اور صنعت کاروں کے دکھوں کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھنے کے بھی لیے روادار نہیں ہے، اور مسلسل وہ یہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، جس سے پبلک جو ہے اس سے مایوس بھی ہو رہی ہے، اور انہوں نے ایک بڑی ستم ظریفی کی ہے۔ بالآخر ریاست کے مقاصد کے لیے انہوں نے اپنی حمایت کرنے والے اپنے فالوور جو ہیں ان کی قربانی دے دی ہے۔ ناظرین، اگر نواز لیگ نے مفاہمت کی یہی سیاست کرنی تھی تو پھر اس نے یہ دکھ کیوں بھوگے؟ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی حماقت کیوں کی؟ ان کی صف اول کی اور صف دوم کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور ان کے کارکن جو ہے اس بے مقصد مہم جوئی کا ایندھن بنے ہیں۔ نواز شریف کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تڑپتا چھوڑ کے یہاں پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ گئے، تو آخر انہوں نے یہ کام اگر انہوں نے مفاہمت ہی کرنی تھی تو پھر اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیں، آج بھی شہباز شریف کے حوالے سے یہ بات مختلف اخبارات میں چھپی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں انہیں وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن اس وقت مسلم لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے آڑے آ گیا۔ اگر انہوں نے یہی کام کرنا تھا اور یہی مفاہمت ہی کرنی تھی، اور یہی جس کو ہم مفاہمت کہہ رہے ہیں، یہ دراصل سودا بازی ہے، تو پھر اتنی بڑی ٹکر انہوں نے کیوں لی؟ اس میں پارٹی کا اور پبلک کا جو نقصان ہوا ہے اس سے قطع نظر اس میں جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف کا بھی قتل ہوا ہے۔ انہوں نے ان پرکشش نعروں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جمہوریت، سویلین بالادستی، انصاف، آزادی اور اس قسم کے نعرے لگائے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور بالآخر اس مقام پر آ گئے کہ پھر اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ تو پھر جو چودھری نثار صاحب جو بات کہتے تھے ان کو وہ ٹھیک تھی، یعنی جس بات کو نواز شریف 20-25 سال دکھ بھوگنے کے بعد سمجھے ہیں، اس بات کا ادراک جو ہے وہ چودھری نثار کو پہلے دن ہی سے تھا، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ سیاست میں تبدیلیاں ہمیشہ طاقت کی ایما پر آتی ہیں، جمہوری جدوجہد کے ذریعے نہیں آتی۔ تو اس حقیقت کو نواز شریف 25 سال بعد تسلیم کر رہا ہے، جس حقیقت کو، اس حقیقت کو تو چودھری نثار صاحب جانتے تھے۔ ان کو پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے لوگوں کا بہت بڑا استحصال کیا، ایکسپلائٹ کیا، اور بہترین اور اعلیٰ ترین سیاست کے اقدار جو ہے ان کی شکست کا ایک تاثر قائم کیا ان غلطیوں سے یا ان کی ان پسپائی سے۔
پیپلز پارٹی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ غریبوں کی پارٹی ہے، وہ جمہوریت پسند پارٹی ہے، وہ مساوات کی بات کرتی تھی، سماجی انصاف کی بات کرتی تھی، آج اس کا طرز عمل دیکھ لیں۔ اس کے لیے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس نے اسی مساوات کے نعروں پر جو ہے مقبولیت حاصل کی، لیکن جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنے اقتدار کے ساتھ مشروط کر لیا۔ یعنی اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے، اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو اس کو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں مساوات ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک المیہ یہ تھا کہ وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ یہاں پر قائم کرنا چاہتے تھے، بالکل کمیونسٹوں کی طرح، اور وہ اپوزیشن کے کردار کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں صرف دو جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک مقتدرہ۔ گویا وہ اپوزیشن کے کردار، اس کے وجود کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عملاً بھی انہوں نے اسی طرح کیا۔ جب اس پر مشکل پڑی تو وہ اپنے جیسے سیاستدانوں کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے انہوں نے اقتدار فوج کے حوالے کرنے کو ترجیح دی۔ تو اسی طرح، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود بھی ذوالفقار علی بھٹو اپنے اور اپنے خاندان کا تحفظ نہ کر سکا، اور ہمارا جو ہیرو تھا وہ بالآخر اسٹیبلشمنٹ سے اس کشمکش میں ہار گیا۔ لیکن اس کے جو جانشین ہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، وہ اس حقیقت کو جان گئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ طاقت کے اندر، اسٹرکچر کے اندر زندہ کس طرح رہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے خاندان کے قربانیوں پر آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن پاور کاریڈور کے ساتھ ان کے اپنے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ سیاست کے طاقت کا جو نظام ہے عالمی مقتدرہ کا اور ملکی مقتدرہ کا، اس کے اندر وہ افہام و تفہیم جس کو کہتے ہیں، وہ سودا بازی کرتے ہیں، وہ آنسو بھی بہاتے رہتے ہیں، جمہوریت کے لیے بھی بہاتے ہیں اور جمہوریت کے لیے قربانی دینے والے پر بھی بہاتے ہیں، لیکن طاقت کے سٹرکچر کے اندر وہ ہر وقت سودا بازی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب بھی پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی ڈیل کے ذریعے وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، برائے نام وزیر اعظم بنانے کے لیے، جس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا، وہ ہر قسم کی سودا بازی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے حلقہ نیابت کے خاص طور پہ ہاریوں، مزدوروں اور غریب لوگوں کو بالکل کچل کے رکھ دیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن جو ہے ایک تباہ کن اثرات کا حامل ہے، جو ہماری سوسائٹی کے بنیادی سٹرکچر کو، ہماری اقدار کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو، ہمارے تہذیب اور تمدن کو بالکل توڑ کے رکھ دے گا۔ ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے ان کی بقا اسی میں، وہ اپنی بقا اسی میں سمجھتی ہیں کہ پاور کے اندر وہ بیٹھے رہیں، طاقت اور اقتدار کے دائیں سائڈ پر رہیں۔ وہ ایسا کسی قسم کی کوئی ایسی جد و جہد نہیں کرنا چاہتی ہے جس کے نتیجے میں وہ قربانی تو دے لیکن ان کو پاور نہ ملے۔ تو اس لیے لامحالہ وہ اپنی بقا اسی میں سمجھتے ہیں، اور ان کی بقا ہے بھی اسی بات میں کہ وہ ہمیشہ طاقت کے ساتھ رہیں، اقتدار کے ساتھ وابستہ رہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور اپنی باری جو ہے وہ اقتدار میں آتے رہیں۔ اگر ہمارے سماجی نظام میں بسنے والے لوگوں نے، ہمارے عوام نے، 22 کروڑ لوگوں نے اگر فلاح پانی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے فریب میں آنے کے بجائے ان اعلیٰ اقدار کے حامل شاعروں، ادیبوں، فلاسفروں، رہنماؤں اور لکھاریوں جو ہے ان کی اگر وہ پیروی کریں گے تو یہ جد و جہد کامیاب ہوگی۔ سیاسی جماعتیں تو بالکل جو ہے کموڈیٹی ہوتی ہیں، ان کو جب بھی چاہے ریاست جو ہے وہ کنٹرول کر لیتی ہے، ان کے لیڈرشپ کا گلا جب دباتے ہیں تو پوری کی پوری پارٹی سسک کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے سیاسی جماعتیں، میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل حل کرنے کے قابل ہوں گی، یا وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہیں، یا وہ یہاں پر کوئی بہت بڑی تبدیلیاں لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تبدیلی جب بھی آئے گی عوام خود اٹھیں گے اور ان کے اندر سے لیڈرشپ بھی خود بخود پیدا ہوگی، فطری لیڈرشپ ہوگی جو اہل دانش، شاعروں، ادیبوں اور لکھاریوں پر مشتمل ہوگی۔